فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ منہ پھیر لیں فَإِنَّ اللَّهَ سو بلا شک و شبہ اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمفسدین ان لوگوں ان کو جو فساد مچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے ان کا جو فساد کرنے والے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ آپ کہیے اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ آؤ. اب مباہلے تک بات پہنچ گئی. جب انہوں نے نہیں کیا اللہ نے اب صلح کی دعوت دی ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ اے اہل کتاب عیسائیو تعالوا الی کلمۃ آؤ اس کلام کی طرف. کلمہ سے مراد ایک جملہ ایک بات نہیں، مراد یہ ہے کہ اس کلام کی طرف آؤ. سواء بیننا و بینکم جو ہم مسلمانوں کے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان کامن ہے. ہم دونوں کے درمیان جو چیز مشترک ہے ہم اس مشترک چیز کا اقرار کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اب تک بائبل میں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ انہیں بھی حکم یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر مل بیٹھتے ہیں کہ لا نعبد الا اللہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. مسیح علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کی کسی کی عبادت ہم نہیں کریں گے، بس اللہ کی عبادت ایک. ولا نشرک بہ شیئا اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہراتے ہو اور باقی لوگ بھی اس سے توبہ کرو کہ یہ ہم نہیں کریں گے. دو باتیں ولا یتخذ بعضنا بعضا اور ہم ایک دوسرے کو بعضنا ہمارے بعضن ہمارے بعض کو ہمارا ایک گروہ دوسرے گروہ کو. کون مراد ہے؟ عیسائی مراد ہے خود، اور یہودیہ مراد ہے خود ہی. ولا یتخذ بعضنا بعضا اور ہمارے میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو اربابا من دون اللہ اللہ کے علاوہ اپنا رب نہیں مانے گا. یہ شرک کی تیسری قسم ہے جو ہم نہیں کریں گے. ایک اللہ کی عبادت، ایک اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھو ہم ایک دوسرے کو بھی خدا کے علاوہ کسی کو بھی اپنا رب نہیں مانیں. یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ایک دوسرے کے تو اپنا رب نہیں کہتے. آپ نے فرمایا کیا ایسے نہیں ہے کہ تمہارے پادری جو کچھ تمہیں کہتے ہیں تم اسے دین مان لیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو ہم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی رب بنانا. بنیاد کیا پڑی؟ بنیاد اصل میں یہ ہوئی کہ کیتھولک جتنے ہیں یہ پاپائے روم کو معصوم مانتے تھے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے. ان کے بعد حضرت بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں کیوں نہ ہو خطا ہو سکتی ہے. اور علم کے میدان میں اجتہادی طور پر تو کئی چیزیں ہیں. اجتہادی طور پر خطا کی بات کی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 120 مسائل میں اجتہاد انہوں نے فرمایا ہے اور اس میں خطا ہو گئی. باقی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین یہ چیز نہیں ایسے کر لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک جگہ آیا آپ نے فرمایا عمر نے غلطی کی اور ان کا احسان ہے جنہوں نے عمر کی غلطی پہ اسے ٹوک دیا. ہم کسی کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معصوم. تو یہ جو عصمت تھی نا کہ پاپائے روم جو ہے وہ معصوم ہے، یہ ہے. اللہ نے کہا چھوڑو اس بات کو. عصمت بالکل گناہ کا نہ ہونا یہ منصب ہے نبوت کا. تو تم نبوت میں جو شرک کرتے ہو اسے بھی چھوڑ دو. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور چرچ کی عصمت یہ تو بہت عرصہ رہی ہے، اور یہاں سے جب مان لیا کہ ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں. بعضنا بعضن میں دیکھیے ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے بڑی بات اس میں باریک کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب مان لیا کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے تو یہ مانا نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو جب مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں. وہ والد ہو کے فرض کر لیجئے وہ والد ہو کے پاپائے روم بن گیا تو بیٹا اس کا، تو اس کا مطلب ہے مخلوق تو ہم سب ہیں. جب مخلوق میں آ گئے تو پھر عصمت کیسی رہی، پھر ربوبیت کیسی رہی، پھر معصومیت کیسی رہی؟ پھر تو بندے ہو گئے. جب بندے ہوئے تو بندوں سے تو غلطی ہوتی ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کی. عجیب بےہودگی ہے
کہ نہ ماننے پہ آئیں تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق بائبل میں قصے پڑھ لو، شریف آدمی نہیں مانے جا سکتے علیہ باللہ، اور ماننے پہ آئیں تو پاپائے روم کو معصوم مان لیں کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ جو کچھ کہتے ہیں چرچ آلویز رائٹ، چرچ ہمیشہ درست ہے، وہ صحیح۔ اللہ نے کہا ہے یہ کفر ہے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ اور ہم بعض کو بعض اپنا خدا اللہ کے علاوہ نہیں بنائیں گے۔ اور اس میں رد ہے ان لوگوں کا بھی جو اپنے مشائخ کے متعلق یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے شخص تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ اس طرح نہ اڑے جس طرح لوگ عام طور پہ اڑ جاتے ہیں، اور یہ کہ اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے بڑھ جائیں۔ 100% معصوم کوئی نہیں ہوتا، سمجھے؟ اللہ نے قیامت کے لیے جو کرائیٹیریا مقرر کیا ہے، اللہ نے فرمایا جس کے اعمال غالب رہیں گے، یہی کہا ہے نا، فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں گناہوں پہ، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے نیکیوں کی نسبت، یہ ہے کرائیٹیریا۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ 100% نیکیاں ہی نیکیاں اور کوئی گناہ ہی نہیں، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے لیکن اس کے اپنے درجے کے مطابق ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی آدمی نفل چھوڑ دے اور کوئی نہ پوچھے، اور عین ممکن ہے ایسا مقام کسی کا ہو کہ اگر وہ نفل کو چھوڑ دے تو پرسش ہو جائے کہ یہ عبادت کیوں ترک کی۔ یہ ہو جاتی ہیں چیز، اس لیے کبھی بھی اپنے مشائخ کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، ہوتے ہوں گے لیکن نیکیاں غالب ہوتی ہیں، بھلائی غالب ہوتی ہے، اتباع سنت غالب ہوتی ہے، ہزار چیزیں ہیں جو ان کے لیے پرائرٹی کا موجب بنتی ہیں۔ علم ہے، تقویٰ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، محنت ہے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا جو فرشتے میرا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو زمین میں تعلیم دیتے ہیں، اس کتاب کی علم پھیلاتے ہیں۔ تو ہم تو دیکھتے رہے ان کے گناہوں کو، اور ممکن ہے ان فرشتوں کی دعاؤں سے اللہ نے سب کچھ معاف فرما دیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو پازیٹیو ہیں، لیکن دوسری سائڈ یہ سوچنا کہ بالکل معصومیت ہو جاتی ہے، غلط بات۔ اور خاص طور پہ علم کا تو میدان ایسا ہے کہ اس میں کئی مرتبہ رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، فتویٰ دے دیا، بعد میں دلائل سے پتا چلا کہ یہ فتویٰ صحیح نہیں۔ شان اسی میں اہل علم کی کہ وہ کہتے ہیں بھائی غلطی ہو، اور وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ اللہ کی طرف سے گناہ بھی نہیں، کیونکہ مفتی فتویٰ دے دے اور جان بوجھ کے گڑبڑ نہ کرے، نیت صاف ہو تو پھر اس کو گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے محنت کر لی جتنی کر سکتا تھا، کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، نہیں بولا، یا سمجھ میں جو چیز آئی ہے وہ فی الواقع درست نہیں تھی، کسی اور کتاب میں کچھ اور فتویٰ لکھا تھا، نہیں اس تک رسائی ہو سکی۔ تو یہ بات ہے، معصومیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی۔ اسی لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں نا، یہ خود عقیدہ گڑبڑ ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زین العابدین، امام باقر، جعفر صادق، اور پھر موسیٰ کاظم اور نیچے تک رضی اللہ عنہم، ان حضرات کو معصوم ماننا کہ ان سے خطا ہوئی ہی نہیں، یہ غلط بات۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ چیز چھوڑ دو، یہ جو تم ایک دوسرے کو کہتے ہو نا کہ یہ معصوم ہے، ان 3 باتوں کو مان جاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات پہ صلح ہو جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، نہ مانیں، فَقُولُوا، اے مسلمانوں ان سے کہو، اُشْهَدُوا، کہ تم لوگ گواہ رہنا، یہودیوں تم بھی یا عیسائیوں تم بھی، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کی بات ماننے والے۔